بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد تو پچھلی مجلس میں ہماری بات کلام پہ مکمل ہو چکی تھی. جو کلام کی 4 شروط ہیں، 4 شرائط ہیں، ان کے اوپر بات پوری ہو چکی تھی کہ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر اسے نحویوں کے نزدیک، نحو کی اصطلاح میں اسے کلام کہا جائے گا. اگر ان میں سے ایک بھی شرط مکمل نہیں ہے تو اسے کلام نہیں کہیں گے. تو ہم جلدی سے وہ چاروں شرطیں دوبارہ ان کا مراجعہ کرتے ہیں کہ وہ 4 شرطیں کیا تھی. پہلے تو نام کے طور پہ بتا دیں کہ چاروں شرطیں کیا تھی. الکلام لفظ، اللفظ، المرکب، المرکب، المفید، المفید، بالواضح، بالوضع. ہاں، واو کو آپ ضاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر عین پہ، یہاں پہ کسر، ہمیشہ کسر نہیں ہوگا، بالوضع. ٹھیک ہے جی. تو کیا مراد ہے لفظ سے؟ جی، حروف ہجائیہ. حروف جائے میں چاہیے. ہاں، حروف ہجائیہ پہ مشتمل آواز ہو، یعنی حروف ہجائیہ الف سے لے کے یا تک اس پہ مشتمل آواز ہو، یعنی وہ آپ نے بولنا پڑے گا، لکھنے سے یا اشارے سے یا کسی اور سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اور پھر مرکب، وہ دو الگ الگ ورڈ سے بن کے ایک میننگ ہاں، دے. 2 کلمے یا 2 سے زیادہ کلمہ. سے بنے ہوں، یعنی صرف ایک اکیلا ہو تو اس کو ہم کلام نہیں کہیں گے. اور اگر ایک ہم نے جیسا بتایا تھا کہ ایک اگر تقدیری طور پہ ہے اس کو ہم مانیں گے. تقدیری سے مراد ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ ایک سے زیادہ کلمہ ہو. مثال جیسے دی تھی، اگر آپ سے کوئی پوچھے من اخوک کا، تمہارا بھائی کون ہے، تو آپ جواب صرف ایک ہی کلمے سے دیتے، محمد. لیکن اس میں ایک سے زیادہ کلمہ ہے کہ محمد اخی، تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. لیکن عام طور پر، ظاہری طور پہ، حقیقی طور پر 2 کلمہ یا 2 سے زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری شرط مفید. المفید، مفید سے مراد اس سے فائدہ ہو. ہاں، فائدہ ہو سننے والے کو، سامع کو فائدہ ہو جائے کہ ابھی وہ انتظار میں نہیں ہے کہ کچھ اور ابھی مجھ سے کہا جائے گا، یعنی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بھی رہ گیا، ایسا نہ ہو. اور چوتھی شرط، وہ واضح ہونا چاہیے. ہاں، بالوضع، یعنی اس کی بنیاد عرب نے ڈالی ہونی چاہیے، اور اس الفاظ جو آپ ادا کر رہے ہیں عرب کے یہاں، وہ اس کا ایک معنی بھی ہونا چاہیے. اگر وہ عرب کے نزدیک نہ ہوا، اس کے برعکس شاعر نے کیا بتایا تھا، بالوضع العربی اگر نہیں ہوا تو پھر کون سی اصطلاح میں وہ ہوگا؟ ایک لفظ استعمال کیا تھا، اگر عربی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ عجبی. ہاں، اجمی ہوگا، اجمی. کیونکہ یہ ہمیشہ 2 گروپ کرتے ہیں، ایک عربی جو کہ عربی بولنے والے، اور باقی سب اجمی ہیں، چاہے انگلش بولیں، اردو بولے، جو بھی بولے، جو عربی نہیں بول سکتے ہیں وہ سب اجمی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ یہاں آ گئے تھے انواع الکلام. جی بسم اللہ کریں، پڑھیں ابھی یہاں سے. انواع الكلام قال واقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى واقول. ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ یہاں تک انواع الکلام پہ ہم آ گئے تھے. یعنی کلام کی تو بات ہوگی کہ کلام کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف ہوگی. ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ کلام کے کتنے نوع ہیں. نوع کا مراد اس کی اقسام بھی بول سکتے ہیں، اور اس کی عربی زبان میں ایک یہ قاعدہ یاد رکھیں، عام طور پہ ہمارے علماء ہوتے ہیں ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے دوسرے لفظ کا فائدہ لیتے ہیں جو کہ اس سے آسان ہو. اب میں نے یہاں پہ کہا کہ انواع الکلام، اقسام، یعنی یہ ایک ہی معنی ہے، ہم معنی ہے، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے لازم. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے کہ 2 لفظ جو کہ مختلف ہوں، ان کی شکل چینج ہو، ان کا معنی بھی ایک جیسا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، اس کا میننگ قریب لانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اس طرح. جس طرح تفسیر میں بھی بہت جگہ پہ علماء نے کسی لفظ کا معنی قرآن میں جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے، اس کا معنی ان الفاظ سے کیا جو ان کو سمجھنے میں آسان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں یہ لفظ بالکل سیم میننگ ہے، نہیں، سیم میننگ نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو انواع یعنی نوع کی جمع، اس کی مختلف اقسام کتنی ہیں. تو یہاں پہ ابن عجروم کہتے ہیں کہ اقسامہ یعنی کلام کی اقسام 3 اقسام ہیں. کیا کیا اقسام ہے؟ پہلی اسم، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اسم کا مطلب ناؤن ہے، لیکن جب ناؤن ہم نے بتا دیا، ابھی آپ کے ذہن میں اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.
جی ہم انواع الکلام تک پہنچے تھے، یہ آپ پڑھیں انواع الکلام سے. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الكلام جی قال وأقسامه ثلاثة ہم، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. جی ہمارا جی ٹھیک ہے. انواع الکلام یعنی کلام کی اقسام، کلام کی اقسام. نو ہے، نو جو لفظ ہے، انواع جو لفظ ہے، اس کا معنی اقسام سے ملتا جلتا ہے. یعنی انواع الکلام یا اقسام الکلام. تو ابن اجرم کہتے ہیں قال واقسامہ ثلاثہ، کلام کی اقسام، واقسامہ یعنی کلام کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 اقسام ہیں. کون کون سی ہے؟ اسم کے بارے میں ہم نے جیسے انگلش میں بتا دیا تھا کہ اسے ناؤن کہتے ہیں، لیکن ہم یہی لفظ استعمال کریں گے اسم کا لفظ، تاکہ اس سے ہماری معرفت بھی ہو جائے اور یہ استعمال کرنے بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے. اسی طرح فعل، دوسری قسم ہے فعل. فعل سے مراد ہے ورب. اور تیسرا جو ہے وہ حرف جعلی معنی، حرف جو کہ کسی معنی کے لیے آیا ہو، یعنی اس میں اپنے اندر کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ جملے میں آتا ہے تب وہ کوئی معنی ادا کرتا ہے. اب اس میں ایک دو چیزیں شرح پڑھنے سے پہلے ہم پہلے دیکھ لیں. جس طرح پچھلی مجلس میں اس میں تھوڑی مختصر سے بات ہوئی تھی کہ وہ اقسام ہوں ثلاثہ، کہ اس کی 3 اقسام کیوں ہیں. یعنی کہ یہ جو کلام ہے اس کی 3 ہی اقسام کیوں ہیں، 3 سے زیادہ کیوں نہیں ہیں، 2 یا 3 سے کم کیوں نہیں ہیں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس کی یہاں پہ ہمیں یہ بتاتے، یہ علم دیتے ہیں. وہ جیسے اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے قرآن و حدیث سے، تو کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام میں کی 3 اقسام ہیں؟ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ ہی حدیث میں، نہ ہی قیاس میں ایسا کچھ ہے. اور جو چوتھی دلیل جو ہم لیتے ہیں جس سے ہم شرعی احکام اخذ کرتے ہیں، اجماع، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ تو شیخ بتاتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نحو نے کتنی محنت کی. انہوں نے عرب کے جتنا بھی کلام تھا، اشعار تھے، دوسری چیزیں، سب چیزوں کو انہوں نے تتبع اور استقراء کیا. تتبع یعنی اس کو فالو اپ کیا، بار بار اسے دیکھتے رہے. تو جب انہوں نے اس کو دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ کلام العرب میں 3 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، 3 قسم سے زیادہ نہیں پائی جاتی. یا تو وہ اسم ہوگی، اور جب آپ اس کا ڈیفینیشن دیکھ لیں گے کہ ان تینوں کا ڈیفینیشن کیا ہے، ان تینوں کی تعریف کیا ہے، تب آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ الفاظ ان سے باہر کیوں نہیں نکلتے. یا تو اسم ہوں گے، یا تو فعل ہوں گے، یا تو حرف ہوں گے. اور ایک دوسری بات یہاں پہ کہ سب سے پہلے اسم کیوں لکھا، پھر فعل، پھر حرف کیوں لکھا. یعنی علماء جو لکھتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں لکھ دیتے کہ بھئی اسم کو چلو پہلے لکھ دیتے ہیں، پھر فعل کو بعد میں لکھیں گے، پھر حرف نہیں. یہ تعریف بھی انہوں نے اس لیے کی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پاورفل جو کلمہ ہوتا ہے وہ اسم ہے. اسم جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. اس کے بعد فعل ہے، اور اس کے بعد حرف ہے، کیونکہ حرف کا کوئی اپنا میننگ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ سب سے کمزور ہے. تو طاقت کے حساب سے انہوں نے یہ ترتیب بھی دی ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل اسم ہے. اسم کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود ہی جملہ بھی بنا دیتا ہے پورا. اسم ہو جملے میں تو جملہ بن سکتا ہے. فعل کو اسم کی ضرورت ہوتی ہے تب جملہ بنتا ہے. حرف کو فعل اور اسم سے مل کے بنے گا، اکیلا نہیں بنتا، اس لیے انہوں نے یہ والی ترتیب بھی دی. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں. وأقول اللفظ التي كان الالفاظ، العرب الالفاظ. الألفاظ ہم، التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ہم، ونقلت إلينا عنهم، ہم. فنحن نتكلم جی اچھا صحیح ہے، وہ صحیح معروف ہے. ہے. فنحن نتكلم بها في محاورتنا ہم، ودروسنا جی. ونقرأها. ونقرأها في كتبنا جی. ونكتب بها إلى ونكتب، ہاں، ونكتب. ونكتب بها إلى أهلنا ہم، وأصدقائنا لا ہم، يخلو واحد منها عن أن يكون ہاں وہ واحدا من من 3 ثلاثة أشياء أشياء: الاسم الاسم والفعل والحرف. والحرف. دیکھیں یہی بات ہے جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی ہم نے اشارہ کی تھی. شیخ عثیمین نے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق سمجھایا، اور انہوں نے بھی ہمیں وہی بات ہمیں سمجھائی ہے، لیکن ان کا سمجھانے کا جو طریقہ الگ ہے. اور جس طرح بتایا تھا، قالا مطلب جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اقول مطلب شارح. تو شارح کیا کہتے ہیں یہاں پہ اس کی جو تعریف کرتے ہوئے، الالفاظ، الفاظ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ التی جن کو کان العرب یستعملونها، استعمال کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ تھوڑا غور کریں گے، ترجمہ خود بخود ذہن میں بھی آ جاتا ہے. وہ الفاظ جنہیں عرب نے استعمال کیا ہے، کس میں استعمال کیا؟ فی کلامہم،
اپنی بول چال میں، اپنے ڈائلاگ میں. وَنُقِلَتْ، یہ نقل کا لفظ بھی ہم نے استعمال کیا ہے. نقل یعنی کسی چیز کو کاپی کرنا. وَنُقِلَتْ إِلَيْنَا عَنْهُمْ، اور یہ ہم تک منقول ہو کر آئے ان سے، یعنی جنریشن در جنریشن ہم تک یہ ان کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں. فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِهَا، تو ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کن چیزوں میں؟ فی محاوراتنا، اپنے الفاظ میں، اپنے جملوں میں. ودروسنا، اپنے دروس میں. ونقرأها فی کتبنا، اور ہم یہ پڑھتے ہیں انہی الفاظ کو اپنی کتابوں میں، یعنی عربی زبان جب ہم بولتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ ہماری روزانہ کی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. وَنَكْتُبُ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِينَا وَأَصْدِقَائِنَا، اور جب ہم خط و خطابت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے، تو پھر اس سے ان کا جو کہنا کیا مقصود ہے کہ عرب نے جو استعمال کیے ہیں، جو ہم تک آئے ہیں، ہم چاہے بول چال میں استعمال کریں، چاہے ہم سننے میں استعمال ہو، چاہے ہمارے پڑھنے میں استعمال ہو، چاہے ہم لکھیں، خط لکھیں، کس کو بھی لکھیں، مطلب جو بھی ہو. لا یخلو واحد منہا، ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے، ہر کسی قسم کا کلام جو ہے وہ اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ ان میں سے تین میں سے ایک چیز آپ کو ملے. ان یکون واحدا من ثلاثۃ اشیاء، یہ تین چیزیں اس میں آپ کو لازم ملیں گی. ضروری ہے کہ یا تو تین ایک ساتھ مل جائیں، یا تو دو ملیں، یا تو ایک ملیں. جیسے اسم اکیلے بھی جملہ بن جاتا ہے، لیکن ایک نہ ایک اس میں لازم آپ کو پایا جائے گا. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الاسم والفعل والحرف. تو اسی چیز کو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کس چیز کا نام دیا ہے؟ التتبع والاستقراء. یعنی علماء نحو نے عربی زبان کو چھانٹا، دیکھا، پھر انہوں نے یہ قاعدہ ہمارے لکھا، ہماری آسانی کے لیے. اللہ عزت نے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں قاعدہ عطا فرمایا کہ جب کلام العرب میں آپ کو تین یہ چیزیں لازم ملے گی، اسم ملے گا اور فعل ملے گا اور حرف ملے گا. یہ تین ہی اقسام ہیں، نہ دو ہیں نہ چار ہیں. جی ٹھیک ہے، آگے. تو یہ واضح ہو گیا، یعنی یہ جی لا یخلو مطلب خالی نہیں ہے نا، یخلو. ہاں وہی سیم میننگ اردو میں، یعنی خالی ہونا. لا یخلو یعنی یہ نہیں خالی ہوتا. واحدا منہما، ان میں سے ایک میں، یعنی ان میں سے ایک اس میں لازم ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ تین میں، ہاں کلام میں تین چیزوں میں سے لازم کوئی نہ کوئی ہوگا. ہاں، یا تو تینوں ملیں گے آپ کو، یا تو دو، یا تو کم سے کم ایک ہوگا، لیکن لازم یہی چیزیں آپ کو ملیں گی. جی ٹھیک ہے، پھر آگے. ابھی یہ ایک ایک کی تعریف شروع کرتے ہیں. جب یہ تعریف شروع کریں گے تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس قسم کی اس کی تقسیم کیوں کی ہے. جی. اما الاسم فی لغتی فہو ما دل علی مسمى. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. اب یہاں پہ دیکھیں، یاد رکھیں، ہم نے جو شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے عربی میں، ہم نحو کا علم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس کا میننگ کچھ اور ہوگا، اور لنگوسٹکلی یعنی لینگویج میں اس کا معنی کچھ اور ہوگا. تو یہاں پہ یہ اسی طرح ہر چیز کی تعریف کر رہے ہیں. اما الاسم فی اللغہ، یعنی لغت میں، لینگویج میں اس کا معنی کیا ہے؟ فہوا ما دل علی مسمى، جو کہ دلالت کرے. دلہ یعنی دلالت کرے، جو کہ آپ کو بتائے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتائے کس چیز پر؟ علی مسمى، کسی چیز کے نام پر، اسے اسم کہتے ہیں. یعنی یہ نارمل ڈیفینیشن ہو. اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جس علم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ لغتی معنی کی ایک جز ہوتی ہے. یاد ہوگا، یہ شروع میں ہم نے کہا تھا. تو یہ جو براڈ معنی ہے، یعنی براڈ سینس میں معنی ہے کہ کوئی بھی نام جو کسی چیز پر دلالت کرے اسے ہم اسم کہتے ہیں. لیکن ابھی نحات کے نزدیک اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال پوچھنا، دلہ مطلب ایویڈنس اس کے اوپر، سننے والے پہ. مسمى مطلب سننے والے پہ نہیں، ایویڈنس کا لفظ یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ دلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راہ دکھانا یا پھر کسی کو بتانا. جس طرح عربی زبان میں آپ نے یہ بہت ساری احادیث آتی ہے کہ دلنی علی عمل، کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جائیں. دلنی علی عمل ادخلنی الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں. ما دلہ جو کہ مطلب اس کی طرف دلالت کرے. اس لیے میں نے کہا اگر یہی لفظ ہم اپنے ذہن میں رکھیں نا تو ہمارے لیے بہت آسان بھی ہو جائے گا، سمجھنے بھی. میننگ تو واضح ہو گیا ہے، لیکن استعمال بھی انہی الفاظ کا کیا کریں، کوشش کریں. جس طرح حضرت معاذ کی حدیث ہے. سننے والا. جی، مسمى مطلب سننے والا. نہیں، مسمى جس کا نام ہے وہ اس کے آخر میں عین آئے گا، وہ سمیہ سے ہے، یعنی عین آئے گا، اس کے آخر میں الف ہے. مسمى یعنی اسم سے ہے، یعنی جس کا نام لکھا. ما دل علی مسمى یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے.
یعنی اگر اس کا آپ مجھے کوئی مطلب یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ بولتے ہیں محمد لفظ، محمد بولتے ہیں، تو یہ لفظ محمد آپ کو مسمى محمد پر دلالت کریے، اس شخص پر دلالت کریے جس کا نام یہ رکھا گیا ہے. اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا محمد کی طرف جس کا نام رکھا ہے محمد. محمد کے مسمى یہاں پہ وہ نہیں، سننے سے نہیں، اس میں عین آئے گا، یہاں پہ عین نہیں ہے، وہ یہ اسم سے بنا ہے مسمى. وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ سے دیکھیں گے کہ یہ سارے الفاظ کیسے بنے جاتے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے انشاءاللہ آگے. لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ جس کا وہ نام رکھا گیا مسمى، یعنی جس کا نام وہ رکھا گیا اس کی طرف ہمیں اسم رکھا گیا، اس کی طرف ہمیں یہ دلالت کرتا ہے. تو یہ اسم یہ اسم مفعول ہے اسم کا، ایسے بول سکتے ہیں؟ نہیں یہ جو فی الحال نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس کو آگے دیکھیں گے. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. مسمى آپ بول سکتے ہیں اس مفعول، لیکن ابھی یہ تھوڑا جلدی انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وفي اصطلاح النحويين، ہاں ابھی یہ دوسری تعریف، یعنی لغت کا تو بتا دیا براڈ میننگ کیا ہے. ابھی نحویوں کے نزدیک اسم کس کو کہتے ہیں؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن ولم تقترن بزمان نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعسى فكل وعسى. بس یہاں تک. ابھی بتاتے ہیں کہ اصطلاحی نحویین میں اس کا کیا مطلب ہے. کلمتن، ایک ایسا کلمہ، دلت، یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا نا لفظ دلہ کا لفظ، یہاں پہ بھی سیم ہی میننگ ہے، لیکن یہاں پہ جو ورب آیا تھا وہ میل کے لیے آیا تھا، اس لیے انہوں نے دلہ، تو انہوں نے استعمال کیا دلہ. یہاں پہ فیمیل کے لیے آیا، یعنی کلمتن، یہ فیمیل لفظ آپ لے سکتے ہیں. ہم یہ کہیں گے مونس ہے، فیمیل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مونس کا لفظ ہے اس لیے تا آیا، لیکن میننگ وہی ہے دلت، یعنی ایسا کلمہ، نحو کے نزدیک ایسا کلمہ جو کہ دلالت کرے، جو آپ کو بتائے علی معنی فی نفسہا، ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. فی نفسہا یعنی خود اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. اور یہ معنی آپ کو زیادہ کلیئر اس وقت ہوگا جب ہم حرف کی طرف بھی جائیں گے، حرف کی تعریف کی طرف جائیں گے، زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یعنی اپنے معنی کی طرف وہ دلالت کرتا ہے. یعنی یہ معنی جب آپ وہ لفظ بولو گے، جب اپنی زبان سے ادا کرو گے تو اس میں وہ معنی پایا جائے گا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَان، اور اس کے ساتھ کسی زمانے کا تعلق نہ ہو. زمانے سے مطلب ہے زمانے، تین زمانے ہیں. ایک تو ہے ماضی مطلب وہ زمانہ جو کہ گزر چکا ہے. ایک ہے حال، وہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے. اور تیسرا مستقبل، یعنی جو وہ والا زمانہ جو کہ ابھی آنے والا ہے. تو کسی زمانے کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو لغتی معنی تھا، وہ معنی کا یہ ایک جز بن گیا ہے، کیونکہ وہ تھا کہ کسی بھی چیز کی طرف اس کی دلالت ہو. لیکن یہاں پہ اس اصطلاح میں، نحوی کی اصطلاح میں تھوڑا خاص ہو گیا ہے. ایسا کلمہ جو کہ اپنے میننگ پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی زمانہ بھی نہ ہو. تو اس میں تھوڑی سی قید ہو گئی ہے، لیکن جو لغوی معنی تھا وہ ابھی بھی اس میں باقی ہے، کیونکہ ما دل علی مسمى کا جو معنی ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے. پھر آگے مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. نحو محمد، اب محمد جب آپ بولتے ہیں تو یہ ایک شخص کا نام ہے، اس مسمى پر دلالت کر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اس شخص کا نام محمد ہے، اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ تعلق نہیں. محمد بولنے سے ہم کوئی نہیں بولیں گے کہ محمد ماضی میں یا حال میں، نہیں، اس کے ساتھ کوئی زمانے کا تعلق نہیں. اسی طرح نام ہے علی، رجل یعنی مرد، جمل یعنی اونٹ، نہر مطلب نہر جو ہوتی ہے یعنی پانی جو بہتا ہے، نہر ہے. اور تفاحہ کا کیا مطلب ہے؟ ایپل. ہاں، سیب. ولیمونہ یعنی نیمبو. عصا تو اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ تو دوسرا عصا ہے. نہیں، وہی ہے، ایک ہی لفظ ہے عصا. پھیر جانا ہوتا ہے نا، فروننگ. نہیں یہ نہیں، وہ اور ہے. وہ ہے ربنا خیرہ. نہیں، وہ ہے عبسہ. یہ ہے عصا کا مطلب لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہوتی تھی نا، لاٹھی. اچھا ہاں وہ. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اسم ہے، کیونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، چاہے یہ معرفہ ہو چاہے نکیرہ ہو. یعنی عصا جو ہے یہ نکیرہ لفظ ہے. معرفہ نکیرہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا معنی. لیمونہ یہ بھی نکیرہ ہے، چاہے معرفہ ہو جیسے محمد ہے، لیکن یہ اپنے مسمى پر دلالت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ آخری جو دو لفظ ہیں، ان میں انہوں نے وہ اس کا مطلب اس کو نکرہ کیا ہے، باقی کو نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب نہیں، وہ ایک نارمل ہے. صرف دو یہاں پہ معرفہ ہے، محمد اور علی.
باقی یہ سارے کے سارے نکیر ہے، ورجل، جمل، نہر، تخفیف یہ تفاحہ، نہ لیمونہ، عشان یہ سارے نکیر ہیں، یہ صرف مثال ہی دی ہیں سمجھانے کے لیے. نہیں میں خالی بول اس کو ڈفرنس تو نہیں کہ لیمونتن لکھا ہے وہ عسن لکھا ہے اور باقی سب میں تنوین نہیں ہے آخروں میں، مطلب نہیں تشکیل چینج وہ تو انہوں نے ایسے نہیں نارمل. لکھا، لیکن وہاں پہ بھی تنوین ہے، وہ لکھنے میں نہیں ہے، لیکن تنوین ان سب میں آئے گی. محمد میں بھی تنوین ہے، علی میں بھی ہے، رجل میں بھی ہے، جمل بھی ہے، وہ سب میں آئے گی. اوکے صحیح. ٹھیک ہے. پھر فکلو. فكل واحد من هذه الألفاظ یدلو. يدل اچھا يدل یدلو، یہ على جو معنى. لفظ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے نا دلہ، اسی سے یہ بھی بنا ہے، دلت بھی بنا ہے، یدلو بھی بنا ہے. اور یہ کیسے بنے گا انشاءاللہ امید ہے اگلی نہیں تو اس کے اس کی بعد والی مجلس میں ہم دیکھیں. اور یہ بہت آسان ہے الحمدللہ، اس میں ایک دفعہ اس کو سیکھ لیں، اس کی جب پریکٹس کریں بہت آسان ہو جاتا ہے. یدلو يدل على معنى علی معنی. وليس الزمان وليس الزمان زمانو. زمان وليس الزمان داخلا في معناه في معناه فی معناہ، نہیں فيكون صحیح ہے، فی معناہ. اچھا في معناه فيكون اسما. فیکون اسما. ٹھیک ہے. فکل واحد من هذه الالفاظ، یہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے تمام الفاظ، کون سے الفاظ؟ جو یہ مثالیں انہوں نے آپ کو دی ہیں، محمد، علی، رجل الی آخرہ، یہ تمام الفاظ ان میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ یدل علی معنی، یہ ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان کا ایک میننگ ہے. جب آپ محمد بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک شخص آ جاتا ہے جس کا نام محمد. جب آپ عصا بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک لاٹھی آ جاتی ہے، بھلے وہ کسی قسم کی لاٹھی ہو. لیمون بولتے ہیں تب بھی آپ کے ذہن میں وہ ذہن کشی ہو جاتی کہ یہ اس چیز کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے. اور دوسری چیز وَلَيْسَ الزَّمَانُ دَاخِلًا فِي مَعْنَاهُ، اور زمانے کا اس کے میننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. فَيَكُونُ اسمًا، تو یہ پہلی چیز انہوں نے ہمیں سمجھا دی کہ اسم کا معنی کیا ہے، کہ وہ کسی مسمى پر دلالت کریں اور زمانے کا تعلق اس سے نہ ہو. ٹھیک ہے. ابھی اگلا والا یہ واضح ہے، کوئی مشکل نہیں الحمدللہ، تعریف بہت آسان ہے. الحمد لله. وَأَمَّا الْفِعْلُ. وأما الفعل فهو في اللغة جی الحدث الحدث. وفي ٹھیک ہے. اصطلاح. یہاں پہ دیکھیں پھر سے انہوں نے بتایا، جیسے اسم میں بتایا تھا اور ہمیں شروع میں نحو کا بھی بتایا تھا کہ لغت میں کیا کہتے ہیں اور نحوی کے نزدیک، تو وہ ایسی ہر چیز کو یہ بار بار ذہن نشین کرتے ہیں تاکہ ہمیں لنگوسٹک معنی بھی سمجھ میں آ جائے جو کہ براڈر معنی ہے، اور جو جس فن میں ہم بات کریں اس کا بھی معنی آ جائے. اما الفعل، جہاں تک فعل کا تعلق ہے، فهو فی اللغة، لغت میں اس کا معنی الحدث. حدث کا مطلب کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا ہو جانا. اب یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ہو چکی ہو تو اس کو بھی فعل کہیں گے، یا ابھی ہو رہی ہے اس کو بھی فعل کہیں گے، یا بعد میں ہونے والی ہے اس کو بھی آپ کہیں گے. حدث جیسے ہم بولتے ہیں نا عام طور پہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ حادثہ ہو گیا، یعنی حادثہ ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی. تو حدث کا لفظ وہی سے ہے، یعنی کسی چیز کا ہو جانا. لیکن یہ عام معنی ہے، حدث کا مطلب کچھ ہو جانا، لیکن ادھر انہوں نے قید نہیں کیا کہ کب ہونا، بھائی ابھی ہوگا یا بعد میں ہوگا یا ہو چکا ہے، اس کی قید انہوں نے نہیں لگائی. اب نحوی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے. وفي اصطلاح النحويين جی كلمة دلت على معنى في نفسها ٹھیک ہے. واقترنت بأحد الأزمنة أزمنة الثلاثة جی التي هي الماضي والحال والمستقبل. والمستقبل. ٹھیک ہے. ابھی یہ کہتے ہیں نحویوں کے نزدیک کیا ہے، پہلی تعریف جو ہے وہ اسی کی طرح جیسے اسم کی تعریف تھی. اسم کی تعریف میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ فعل کی جو پہلی تعریف انہوں نے کی ہے وہ یہی ہے کہ کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها، یعنی اسم میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ لفظ جب آپ بولیں تو وہ اپنے معنی پر دلالت کریں. جس طرح محمد ہم بولتے تھے تو محمد اپنے معنی پر دلالت کرتا تھا، اور دوسری شرط کیا ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہوتا تھا. فعل میں کیا ہے، وقترنت بأحد الازمنة الثلاثة، اس میں ایک زمانے کا ہونا ضروری ہے تب وہ فعل جا کے بنے گا. یعنی پہلی اقترنت مطلب وقترنت جڑا ہوا ہو ملا ہوا ہو. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ولم تقترن، یعنی اس کا جن تعلق کسی زمانے سے نہ ہو، کسی زمانے سے جڑا ہوا نہ ہو. اور یہاں پہ وقترنت جڑا ہو کسی نہ کسی زمانے سے، یعنی پہلی چیز سیم ہے کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها، اسم اور فعل میں سیم ہے، یکساں ہے. اور دوسری تعریف دونوں میں فرق ہے، اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہونا چاہیے اور فعل میں ایک نہ ایک زمانہ ہونا ضروری ہے. اور وہ زمانے کون سے؟ التی ہی الماضی. پہلا زمانہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ ماضی، ہم اس کو ماضی نہیں بولیں گے
ماضی ہم عام طور پہ اردو میں ایسے استعمال کرتے ہیں ماضی ماضی، یہ یہاں پہ ضاد ہے تو ہم عادت ڈالیں گے ماضی بولنے کی، ماضی ماضی مطلب جو زمانہ گزر چکا ہے، پچھلا زمانہ. والحال، حال سے مراد وہ زمانہ جو کہ ابھی چل رہا ہے، حال کا زمانہ. اور پھر مستقبل، یعنی مستقبل یعنی آگے آنے والا. یعنی اس کی تعریف بھی آسان ہے، یعنی اسم وہ ہو گیا جو اپنے معنی پر دلالت کرے، کوئی زمانہ نہیں ہے، اور فعل وہ ہو گیا جو کہ اپنے معنی پر بھی دلالت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی زمانہ بھی جڑا ہو. اب یہ آگے مثالیں دیتے ہیں ہمیں واضح کرنے کے لیے. نحو انه كتب كتب، فانه كلمة دلت على معنى وهو فإنه كلمة دالة. دالة. ہاں دالت، كلمة اب یہ اسی سے دالة بنا ہے، على دلہ سے یہ لفظ بنے تینوں، دلت بھی ہمیں ملا، یا دلو بھی ملا، دالت بھی ملا. اور اس میں آپ دیکھیں اس میں آپ کو دال اور لام ہمیشہ ملے گا، اور یہ بہت دال آسان ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. انشاءاللہ اسے بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں. ان نحو شاء الله. کتب فإنه كلمة فإنه دالة. كلمة دالة على معنى وهو كتبت کتابہ، کتابہ، كتابة ہاں. كتابة. وهذا المعنى مقترن مقترن، مقترن، مقتر- یہ مقترن مقترن، ہاں مقترن بالزمان الماضي. صحیح. والنحو ہم، يكتب ہم، فإنه دال دال، على معنى ہم، دال على معنى ٹھیک ہے. وهو الكتابة أيضا کتابت ایضا، ٹھیک ہے. أيضا كتابة أيضا. وهذا المعنى ہم، مقتر- مقترن مقترن مقترن، مقترن بالزمان حاضر. حاضر. ونحو اکتب، أكتب اکتب. اكتب ہم، سوري ہم، اكتب ہم، فإنه كلمة دالة على معنى صحیح، وهو الكتابة ہاں أيضا. ایضا، صحیح. وهذا المعنى مقترن ہم، بالزمان بالزمان مستقبل الذي، بالزمان المستقبل الذي بعد بعد زمان زمان تکلم، التكلم. تکلم، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کیونکہ یہ بگنرز کی کتاب ہے اس لیے یہ ایک چیز کو کھول کھول کے ہمیں جو سمجھاتے ہیں اور وہی جملہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جملے بھی ہمیں استعمال ہو جائیں. اب یہ تو انہوں نے ہمیں بتا دی کہ فعل کی تعریف اپنے معنی پر دلالت کرے اور کوئی نہ ایک زمانہ اس کے ساتھ ہو. اب مثال دیتے ہیں کہ ماضی کی مثال دیتے ہیں. ماضی کی مثال انہوں نے دی کتبہ. اب یہ تین الفاظ جو ہیں اس میں جو تین حروف ہجائیہ سے جو بنا ہوا ہے کاتبہ، کاف تابہ، یہ فعل ہے کتبہ. اور عرب زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھ دیا. کتبہ ایک شخص نے لکھ دیا. تو یہ جب یہ کلمہ ہم بولتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهُ كَلِمَةٌ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے دالۃ جو کہ دلالت کرتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ عرب جو ورڈز ہیں، ٹرمز جو یوز کرتے ہیں ان کو ویسے استعمال کریں تو آپ کے لیے بہت استعمال ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معنی تو آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، لیکن آپ ابھی اسی کو یوز کریں گے بار بار تو یہ آپ کو عادت بھی پڑ جائے گی. دالۃ علی معنی، کتبہ کا لفظ جو ہے اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے اور وہ کیا معنی ہے؟ وہوا الکتابہ، اور وہ ہے لکھنا، یعنی لکھنے کے معنی اس میں پایا جاتا ہے. اگر ہم نے کہا کتبہ یعنی کسی نے لکھا، اور وہذا المعنی مقترن، اور یہ معنی جڑا ہوا ہے مقترن بالزمان الماضی، اس زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ گزر چکا ہے. تو یہ دونوں شرطیں اس لفظ میں پائی جاتی ہیں کتبہ، یعنی اس میں کتابت کا معنی بھی ہے، دیکھیں کتابت کا معنی بھی، اور یہ جملہ یہ تینوں زمانے کے لیے بار بار استعمال کریں گے تاکہ یہ جملے سے بھی ہمیں عادت ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کا زمانہ بھی ہے، کب لکھا؟ جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں لکھا. اگر ہم محمد بولتے ہیں، علی بولتے ہیں، ابراہیم بولتے ہیں تو اس میں معنی تو پایا جاتا ہے اس شخص کا لیکن اس کے ساتھ زمانہ نہیں ہوتا ہے، تو فعل میں زمانہ بھی ہے. پھر انہوں نے دوسری مثال دی دوسرے زمانے کے، وَنَحْوُ يَكْتُبُ. نحو کا یہاں پہ کیا معنی آ رہا ہوگا؟ جیسے کہ ہاں یعنی مثال کے طور پر نحو، یہاں پہ نحو سے مراد گرامر نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یکتبو، یکتبو جب ہم کہتے ہیں یعنی دیکھیں اس میں لفظ وہی ہے کاتابہ، کاف تابہ ہے لیکن اس کے شروع میں یا لگا دیا ہے. جب یا لگا دیا ہے تو اس کا زمانہ چینج ہو جاتا ہے اس لفظ کا. فَإِنَّهُ دَالٌ عَلَى مَعْنَى، دیکھیں یہاں پہ جو انہوں نے لکھا ہے فَإِنَّهُ كَلِمَةٌ دَالٌ، یہی سیم جملہ یہاں پہ استعمال کیا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بھی ایک میننگ پر دلالت کرتا ہے، اور وہ میننگ کیا ہے؟ وہ الکتابۃ ایضا، وہ بھی سیم میننگ ہے، یعنی کسی نے لکھا ہے، لکھنے پر وہ دلالت کرتا ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى مُقْتَرِنٌ بِالزَّمَانِ الْحَاضِرِ، لیکن چونکہ ابھی یہ فعل ماضی نہیں، اس میں فعل مضارع کی علامت ہے، یعنی ایک ایسا لفظ اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آگے کہ یہ کیسے جوڑا جاتا ہے، اور یہ بہت آسان ہے یہ بھی.
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی اس کا زمانہ چینج ہو گیا ہے. کتابت جو ہوئی ہے وہ اس وقت میں ہوئی ہے, زمانے حاضر میں ہوئی ہے. تو اس میں بھی دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں کہ اپنا میننگ بھی ہے جو کہ سیم میننگ ہے کتابت کا, لیکن اس کا زمانہ الگ ہے, تو یہ بھی فعل اس کو کہتے ہیں. پھر تیسری مثال دیتے ہیں تیسری زمانے کی, وہ ہے اکتب. اکتب جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے, یعنی لکھو, لکھنے کا. تو جب آپ کسی سے کہتے ہیں لکھیں, لکھو, تو اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں کتابت کا معنی پایا جاتا ہے, وہی سیم جملہ ہے, کتابت کا معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے, اور یہ جو معنی ہے یہ بھی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہے, اور وہ زمانہ کون سا ہے, وہ ہے مستقبل کا زمانہ. یعنی جب آپ بولیں گے اس کے بعد ہی وہ شخص لکھے گا, اس لیے ہم نے اسے فیوچر کا زمانہ بولا, یعنی مستقبل کا زمانہ. تو یہ تین زمانوں کی مثال انہوں نے دے دی ایک ہی لفظ سے, کتبہ, یکتب, اکتب. اور یہ کیسے بناتے ہیں, یہ بہت ہی آسان ہے, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اگلی مجالس میں انشاءاللہ. الذی بعد زمان تکلم, یعنی مستقبل کب ہوتا ہے, جب بولیں گے, آرڈر دیں گے, اس کے بعد یہ چیز ہوگی, تو یہ اس زمانے کے بعد یہ چیز سر انجام دی جائے گی. تو یہ واضح الحمدللہ بہت آسان ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں, کوئی اشکال, کوئی تو مشکل نہیں, بس اس میں اپنے معنی کی طرف استدلال ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو. ٹھیک ہے جی, آگے. یہ صرف پڑھنا ہے. اچھا. ہاں جی. ومثال هذه الألفاظ ومثل هذه نصر الالفاظ, ومثل هذه الألفاظ ہاں, نصر وينصر وانصر وانصر, ٹھیک, وفهم وفہمہ, وانصر وفهم ويفهم وأفهم وفہم, وعلم يعلم ہاں ہاں, وعلم يعلم وعلم, واعلم ہاں, وجلس يجلس واجلس وجلس, وضرب يضرب واضرب. وضرب, ٹھیک ہے. ومثل هذه الالفاظ, اور اس کے بعد یہ آپ کو یہ ابھی جناب سمجھا رہے ہیں کہ ان الفاظ کی طرح, کن الفاظ کی طرح, کہ جس طرح انہوں نے آپ کو یہاں پہ مثال دی, کتبہ, یکتب, اکتب, یہ تین زمانے اس کے ساتھ جڑے ہیں, تینوں میں کتابت کا معنی مستقل پایا جا رہا ہے لیکن زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. اسی طرح یہ یہاں پہ, اور جس کو آتی ہے عربی زبان تھوڑی بہت, اس کو یہ آ جاتا ہے سمجھ میں, لیکن ہم بھی سیکھ لیں گے, وہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. انہوں نے یہاں پہ مثال دی نصرہ, نصرہ کسی نے مدد کی, کون سے زمانے میں, جو زمانہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وینصر, مدد کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, حال سے اس کا تعلق ہے, ہاں. اور وانصر یہ امر کا صیغہ ہے, یعنی مدد کرو, اور مدد کب ہوگی, یہ حکم دینے کے بعد, یعنی مستقبل میں. اسی طرح یہ بھی مثال ہے, وفہمہ, سمجھ گیا, ماضی کے زمانے میں, ہاں. ویفہم, سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وفہم, سمجھو. اسی طرح علم, یعلم, وعلم, یعنی جان لیا, جان رہا ہے, وعلم, جان لو, یعنی اس کا علم حاصل کر لو. وجلس, بیٹھ گیا, ویجلس, بیٹھ رہا ہے, وجلس, بیٹھو. وضرب, یضرب, واضرب, یعنی ماضی, مضارع اور امر کا صیغہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تقریباً محل میں 2 منٹ باقی, بس یہ آخری چیز لے لیتے ہیں یہاں پہ. والفعل على 3 أنواع ماض ومضارع وأمر. وامر, اب یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ زمانے ہمارے حساب سے تو زمانے 3 ہیں, جیسے ماضی ہے, ماضی ہے, اور حال ہے, اور مستقبل ہے. لیکن علماء نحو کے نزدیک انہوں نے ان کو 3 کیٹیگریز میں دیا ہے. وہ کون کون سی ہیں, ماضی, مضارع و امر, اور اس کی دلیل بھی اسی طرح آئے گی تتبع والاستقراء کی. تو ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کی تعریف کی ابھی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اتنا وقت باقی نہیں رہا ہے, بس ایک اختصار کے طور پہ اس کے بارے میں بتا دیں. ماضی تو ہم جان چکے ہیں کہ وہ زمانہ جو کہ گزر چکا ہے, ٹھیک ہے. اور مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں, مضارع لفظ ہی ہوتا ہے جس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں, اس میں حال کا معنی بھی پایا جائے گا اور مستقبل کا معنی بھی پایا جائے گا. اب جیسے اوپر جتنی بھی مثالیں آپ نے دیکھی ہیں, اس میں جس میں یا لگا دیا نا شروع میں, یہ مضارع ہے. ینصر, نصر تو ہم سمجھ گئے یہ ایک ہی ہے, یعنی مدد کی, ماضی میں. ینصر جو ہے یہ مدد کر رہا ہے, یا تو اس میں دوسرا معنی پایا جائے گا, یا مدد کرے گا, اس میں دونوں معنی پائے جائیں گے. یفہمو میں سمجھ رہا ہے یا یہ سمجھے گا, لیکن اس کے کچھ قواعد ہیں, کانٹیکسٹ ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں حال کا معنی آ رہا ہے یا پھر اس میں تھوڑا مستقبل کا معنی آ رہا ہے. اور امر سیم ہے ویسی, ونصر یعنی مدد کر, یہ بھی مستقبل کا معنی دے گا. تو یہ 3 زمانے ہیں, اس کے بارے میں پھر مصنف ہمیں بتائیں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی مجلس میں پھر سیکھیں کہ ماضی سے مضارع کیسے بنایا جاتا ہے, پھر مضارع سے امر کیسے بنایا جاتا ہے. اس کا ایک بہت ہی آسان راستہ ہے, طریقہ ہے, اس کو سیکھ لیں گے, لیکن اس کی پریکٹس کرنی بہت ضروری ہے. جب اس کو پریکٹس کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. جی, اس میں کوئی اشکال ہے ابھی تک؟ حرف کی تعریف نہیں آئی کیونکہ ابھی ہم فعل پہ رک گئے ہیں. ابھی یہ اگلی دفعہ ہمیں تینوں فعل کی تعریف بتائیں گے, اس میں تھوڑا وقت لگے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ حرف کی تعریف کی طرف جائیں گے.
جی اس میں کوئی اشکال ہے ابو عبد الرحمن عدنان؟ جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہم سے جو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آمین. ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.